बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यूरोशिया वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ से मोइन नवाब आपको सलाम पेश करता है। मैं इस वक्त लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हूँ, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी लोग जो हैं कश्मीर में होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ जो एहतजाज करने के लिए जमा हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथ तारिक महमूद साहब हैं, जो पैट्रियाटिक फ्रंट ऑफ पाकिस्तान जो है और यूके के जो है सदर हैं, और इनसे भी पता करते हैं कि जी यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इसका कुछ नतीजा निकलेगा या निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एक छोटी सी नज़म है कि ज़मीं का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है ये कश्मीर मेरा, नज़रिया है फ़कत नक्शा नहीं ये कश्मीर मेरा, किसी ताकत किसी साजिश से ईमान गढ़ नहीं सकता, नज़र वाले समझते हैं कि नज़रिया मर नहीं सकता। मेरी माँ ने आँखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने अफशां के सितारे दे दिए जिसको, शहीदों ने निछावर कर दिया जिस पर लहू अपना, वो रफ़ीक़ाने वफ़ा में जिस तरह वो कश्मीर ज़िंदा था वो कश्मीर ज़िंदा है। सुनो, ये ज़िंदगी के हौसले हमको बताते हैं कि ज़र्रे टूट पड़ते हैं तो पर्वत टूट जाते हैं, कभी पत्थर भी रह जाते हैं आइनों से टकरा कर, दिए भी आंधियों का रुख बदल देते हैं लहरा कर। हमको खुर्शीद बन कर ज़ुल्मते शब से निकलना है, उठो ए याराना मिल्लत, किस फसुर्दा ख्वाब में गुम हो तुम, कि कश्मीर तो तुम हो कि कश्मीर तो मैं हूँ। मेरे भाइयों, आज आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आज हम लोगों का यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि इंडिया में हमारे मुसलमानों भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्मत हो रही है, उसके ख़िलाफ़ आज आवाज़ उठाने के लिए हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और हम इंडिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम देना चाहते हैं कि तुम जब मुसलमानों पे जुल्म ढाओगे, हम सब मुसलमान एक होकर तुमको काउंटर करेंगे। और इंशाल्लाह इस वक्त जो है स्ट्रगल चल रही है कश्मीर में, और मैं यहाँ से ये भी कहूँगा कि हमारे जनरल राहिल शरीफ को चाहिए कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उसने बांग्लादेश में मुदाखलत करके पाकिस्तान को तोड़ा है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को खुलकर कश्मीर की हिमायत करनी चाहिए, और जो मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस वक्त जो हमारे साथ जो है कश्मीर के एक और लीडर मौजूद हैं, और ये भी यहाँ पर एहतजाज में लंदन आए हुए हैं। पहले सब इनसे तारुफ करते हैं। जी, आप अपना तारुफ कराइएगा हमारे नाज़रीन को। मेरा नाम डॉक्टर मिसफर हसन है और मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग बरतानिया का प्रेसिडेंट हूँ। मैं बर्नले से यहाँ आया हूँ इस एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए। अच्छा, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, तो आप बताइएगा कि ये एहतजाज जो हो रहा है ये किस सिलसिले में हो रहा है? ये बुनियादी तौर पर एहतजाज जो है वो हालिया जो लहर भारत के अंदर, भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर उठी है, उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर रियासत जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बेजा और नारवा ताकत का इस्तेमाल किया है। वहाँ पर पैलेट गन्स फायर की गई हैं। 100 बच्चे जो हैं उनकी आंखें शदीद तौर पर मुतासर हुई हैं। उसके अलावा 40 लोग उनको अपनी जान से गए हैं और 1500 से 1600 के करीब बहुत ज़ख्मी हैं। और इस वक्त पूरी वादी के अंदर उन्होंने कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। खाने पीने की अशिया नहीं है। गुज़श्ता जुमे को लोगों को नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिला। हम समझते हैं कि ये रियासत जो है इस जबर के ज़रिए लोगों का जो जज्बा आज़ादी है उसको नहीं दबा सकती। और मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत वक्त है वहाँ पर उसको चाहिए कि वो नरमी इख्तियार करे, लोगों की बात सुने, उनको गुस्से के इजहार का और एहतजाज का मौका दे, ताकि लोग जो है वो अपना जज्बात का इजहार करें और अमन की बहाली के लिए कोई रास्ता हासिल किया जा सके। अच्छा, आप ये बताइए ज़रा हमारे नाज़रीन को कि जैसे आप यहाँ बहुत सारे लोग एहतजाज में आए हैं, और मैं समझता हूँ कि सारे लीडर काफ़ी आए हैं, कोई आपने ऐसा डेलीगेशन बनाया है कि जो डेलीगेशन जाके इंडियन एम्बेसडर तक जो है वो पहुँचे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएं? पूरी जमातों के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो अहदेदार हैं, वो जाएंगे वहाँ पे। एक जॉइंट मेमोरेंडम पेश किया जाएगा जिसमें सारे मुतालबात तहरीर हैं। मुजाहरे के फ़ौरन बाद वो एम्बेसी को पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप यहाँ आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर कश्मीर के एक और लीडर मौजूद हैं, इनसे भी पता करते हैं कि जो आज ये लोग यहाँ पर आए हैं एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो इस एहतजाज का कुछ नतीजा निकलेगा या नहीं? जी, इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा जी। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। हम बर्नले से अपना वफद लेके आए हैं, तहरीक कश्मीर के साथ हमारा ताल्लुक़ है। कितने लोग वहाँ से आप आए हैं? तकरीबन हम 10 लोग वहाँ से आए हैं। अच्छा, 10 लोग आए हैं। तो जो कुछ भी इस वक्त जुल्म हो रहा है इंडिया में हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी पूरी सपोर्ट करते हैं। और हम हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश करते हैं कि उनकी पूरी सपोर्ट की जाए।
جی آپ جو انڈین امبیسڈر ہے، جیسے اس سے پہلے بھی میری وہ ایک کشمیری لیڈر سے بات ہوئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ان تک پہنچیں گے یا کوئی تحریری احتجاج ریکارڈ کرائیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آواز، ہماری آواز ان تک ضرور پہنچے گی. یہ آواز پاکستان بھی پہنچے گی، انڈیا بھی پہنچے گی، ساری دنیا میں یہ آواز پہنچے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے جو آپ لوگ جد و جہد کریں. بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کشمیری رہنما یہاں موجود ہیں لندن میں انڈیا ہاؤس کے باہر، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کرائیے. جی شکیل مرزا میرا نام ہے اور میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یو کے زون کا ترجمان ہوں، اور آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے اور یو کے زون کا ترجمان ہوں. یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کی تحریک کو جو پاکستان میں چل رہی ہے، انڈیا میں چل رہی ہے، پوری دنیا میں چل رہی ہے، اس احتجاج سے مدد ملے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریکوں میں اس طرح کے احتجاج بڑی اہمیت رکھتے ہیں. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 9 دن سے انڈیا نے جموں کشمیر کے اندر کرفیو لگایا ہوا، اور 50 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 5000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں، 200 سے زیادہ لوگ اپنی بینائی کھو چکے ہیں. وہاں پہ کرفیو کا سماں ہے، خوراک کی کمی ہے، کمیونیکیشن کے سارے ذرائع بند کیے ہوئے ہیں. اب ایسے میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے جو کشمیری ہم اوورسیز ہیں، جو برٹش کشمیریز ہیں، کہ یہاں پہ ہم انڈین ہائی کمیشن کے سامنے پرزور احتجاج کریں اور اقوام متحدہ اور دوسرے مقتدر اداروں کو یہ بات باور کرائیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کشمیری عوام سراپا احتجاج رہے گی، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و جبر انڈیا نے برپا کر رکھا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتے کہ 7 لاکھ آرمی انڈیا نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ایک طرح کا ملٹری زون بنایا ہوا ہے. اور یہاں کا جو کشمیری ہے، یہاں کے جو دوسری کمیونٹیز ہیں جو آزادی پسند ہیں، وہ انڈیا کے ان اقدامات کے خلاف پرزور احتجاج کر رہے ہیں. آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ آ چکے ہیں اور بہت سارے برطانیہ بھر سے قافلے ابھی راستے میں ہیں. تو انشاءاللہ یہ احتجاج اپنا رنگ ضرور لائے گا، اور انڈیا کے جو جنگی کرائم ہے، جو انڈیا کی بربریت و ظلم ہے، یہ کشمیری اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کی کسی اور بربریت کی اجازت نہیں دی جائے گی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اور یوروشیا ورلڈ نیوز کی طرف سے انشاءاللہ آپ کا پیغام جو ہے پوری دنیا میں جو انشاءاللہ یوٹیوب کے ذریعے جائے گا، فیس بک کے ذریعے جائے گا، سوشل میڈیا کے ذریعے جائے گا. بہت شکریہ. ناظرین انڈیا ہاؤس کے باہر جو ہے میں موجود ہوں یہاں پر یوروشیا ورلڈ نیوز کی طرف سے، اور یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے پاکستانی، کشمیری اور دوسرے مسلمان لوگ جو ہیں اور غیر مسلم لوگ بھی جو ہے کافی اکٹھے ہو رہے ہیں، احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کشمیری رہنما موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. طارق محمود میرا نام ہے، میں ناٹی کم سے ہوں اور کھوریٹا آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. بیسیکلی آج میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو، وہ جو انڈین فورسز ہیں وہ پچھلی تقریباً 7 دہائیوں سے کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم اور جو کشمیر کی اسٹیٹ ٹیررزم وہ کر رہے ہیں، اس کو وہ سٹاپ کریں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ انڈیا پہ دباؤ ڈالے، کیونکہ یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں پینڈنگ ہے. اور انڈیا اور پاکستان نے چونکہ 1948 میں جو قرارداد منظور کی تھی جس میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا، آج بالخصوص آج یہ جو پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، پچھلے 1 ویک سے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو کرفیو کا سماں ہے وہاں پہ خوراک نہیں ہے، وہاں پہ میڈیا کو بین کر دیا گیا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور انڈیا پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ یہ جو ہیومن فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ کشمیریوں کے دیے جائیں، ان کو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. اور انڈیا جو دنیا کی دوسری بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے، یہ اس کے منہ پہ آج تماچا ہے کہ وہ کشمیریوں پہ وہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں. وہ کشمیر میں جو ٹیررزم، انڈیا اٹ سیلف وہ جو ٹیررزم پھیلا رہا ہے کشمیر میں، تو انڈیا کو چاہیے وہ کشمیر کو ڈائیلاگ پر لے، کشمیریوں کو ڈائیلاگ میں شامل کریں. پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اس کو انوالو کریں ڈائیلاگ میں، اور اس کا جو ہے وہ ایک پیس پروسیس کے لیے اس کا سلیوشن نکالا جائے. بہت شکریہ آپ کا جی. آپ کا یقیناً احتجاج جو ہے یوروشیا ورلڈ نیوز کی طرف سے انشاءاللہ پوری دنیا میں جائے گا. بہت شکریہ جی. کنڈیم کرنا چاہیے انڈیا گورنمنٹ کو، لیکن اتنی ساری ناظرین ہمارے ساتھ کشمیر کے ایک اور رہنما موجود ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام ہے محمد عبدالرزاق ہے، میں ناٹی گام سے آیا ہوں. تو جناب میں کنڈیم کرتا ہوں جو انڈیا جو کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے، اور پوری دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ویک اپ، سمجھو دیکھو وہ کیا ہو رہا ہے. برٹش گورنمنٹ کو بھی اور امریکن گورنمنٹ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو بول دیا کہ جمہوریت اور سب کا رائٹس ہونا چاہیے، تو کشمیریوں کا رائٹس نہیں ہے. تو جتنے عورتیں بچے سب بزرگ جو شہید ہو رہے ہیں، تو مہربانی کرے جو ہے نا سب کو جو ہے نا ہمارا ساتھ دیں اور کنڈیم کریں انڈیا کو، اور یہ دہشت گردی بند کرے.
بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے جی. ہم سب لوگ جو ہے کشمیر کے ساتھ ہیں جی. جی 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 ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور کشمیری رہنما موجود ہیں جی. آپ اپنا تعارف کرائیے جی. جی میرا نام بیرسٹر محمد اشرف ہے, میں لندن سے ہوں. اچھا جی, بیرسٹر صاحب کوئی آپ اس موقع پہ پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستانی افواج کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے, اور اس وقت پوری امت مسلمہ اور خصوصاً وہ جو آزادی پسند اقوام ہیں ان سے میری گزارش ہے, اور جو پاکستان کی حکومت ہے کہ دنیا بھر میں اپنی سفارتی مشنز کو متحرک کریں. اس وقت یہ جو کشمیر کی تحریک اٹھی ہے یہ جموں کشمیر کے اندر سے اٹھی ہے. اس وقت ہندوستانی جو میڈیا ہے وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یہ در اندازی نہیں ہے, یہ لوگ وادی کے لوگ ہیں, یہ لوگ اپنے لوگ ہیں. تو 70 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر کے جو لوگ وہاں سے متحرک ہوئے ہیں, تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم سفارتی سطح پر دنیا پوری کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ یہ صرف انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور آزادی کا مسئلہ ہے. اس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں پینڈنگ ہیں. ہمارا یہ حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ہندوستانی فوج کے اس بربریت کو, ظلم کو, جبر کو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جبر کے دن یہ ختم ہو جائیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے کشمیری بھائی موجود ہیں جو یہاں اس احتجاج میں شامل ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام اشفاق راجہ ہے اور میرا تعلق ناٹی گام سے ہے. میرا پیغام نواز شریف گورنمنٹ سے ہے, بلکہ پورے اسپیشلی نواز شریف صاحب کے لیے ہے کہ یہ ابھی ٹائم ہے کہ آپ اپنے منی بنانے کا جو بزنس کا انٹرسٹ کا اس کو سائڈ پہ رکھیں اور ہم کشمیریوں کی مدد کریں اور اس کو انٹرنیشنل بیس پہ اجاگر کریں, کیونکہ مودی کی گورنمنٹ جو ایکسٹریم ہندو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں کشمیریوں کو, نہتوں کو بچر کر رہی ہے. تو دس از اے ٹائم یو شوڈ اسپیک اینڈ گو میک شیور یو گو ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ ٹیل دیم واٹس گوئنگ آن. Kashmiris are being butchered every single day, and you are sitting quiet and speaking to him, to Modi on the phone all day. That's not gonna work. So we request you and we demand you کہ آپ مودی کو یہ باور کروائیں کہ یہ کشمیری نہتوں کا خون جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا. بہت شکریہ جی آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں پر انڈین ہاؤس کے باہر جو ہے یہ ایک پاکستانی خاتون بھی موجود ہیں جو کہ احتجاج میں شامل ہونے آئی ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. میں پاکستان سے ہوں, مگر میں میڈیا کو کے تھرو ایک ہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اس جو بھی اتنے برسوں سے کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے, جو تباہی بج رہی ہے, ہمیں انڈیا سے ایک ہی ریکویسٹ کہ اچھی طرح سے کرتے ہیں, اچھے کہ وہ بھی پاکستان کو کشمیر کو چھوڑ دیں, ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں, ان کو آزادی کے ساتھ جینے دیں. اور یہ جو قتل عام ہو رہا ہے یہ ہمیں ختم کرنا چاہیے, اور جہاں پہ ہم کھڑے ہو کے جن کی باتیں ہم کرتے ہیں اندر سے ان کو بھی ہلنا چاہیے. کیا یو کے, کیا یو ایس, یہ لوگ خاموشی سے ہمارا تماشا دیکھے جا رہے ہیں. ان کو بھی ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ان لوگوں کو اور قتل عام ختم کر دے. بس اتنا ہی ہے کہ یہ بہت اچھا جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا, ورنہ پاکستان کیا سارا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح ترکی کے عوام اٹھی ہے, پاکستانی بھی اٹھیں گے. انڈیا کے ساتھ جو بھی ہو سکا ہوگا. شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور دوست موجود ہیں جو کہ اس احتجاج میں شامل ہوئے ہیں انڈیا ہاؤس کے باہر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ ذرا ہمارے ناظرین کو پہلے اپنے تفصیلی تعارف کریں. جی میرا نام جی عبداللہ میر ہے اور میرا بھی کشمیر سے تعلق ہے. صرف میرا میسیج ہے پاکستانی حکمرانوں کے لیے کہ وہ تھوڑا سا شرم کریں اور کشمیریوں کا ساتھ دیں. اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا ان کی. بہت شکریہ امیر صاحب, یقیناً ہمارے چینل کے ذریعے آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر لوگ جو ہے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور کافی جو ہے احتجاج بڑھتا جا رہا ہے. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کے خلاف آج یہ پاکستانیوں کا, کشمیریوں کا جو ہے بہت بڑا احتجاج جو ہے یہاں پر انڈیا ہاؤس کے باہر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کشمیری ایک لیڈر موجود ہیں جو کہ برطانیہ میں ہیں اور یہاں پر ان کی تنظیم بھی ہے, اور ان سے بھی ہم آج پوچھتے ہیں کہ ان کی یہاں تنظیم کا نام کیا ہے اور یہ اپنا تعارف بھی کرائیں گے اور یہاں پر کشمیریوں کے حقوق کے لیے کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم راج صاحب. والسلام موہن بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں. میں چاہوں گا کہ آپ کی جو تنظیم ہے, کیونکہ ہمارا یوروشیا جو ہے یہ سوشل میڈیا میں, یوٹیوب میں, فیس بک میں, ہر طرف پوری دنیا میں جاتا ہے, ذرا آپ اپنی تنظیم کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. میری تنظیم, ہماری تنظیم ہے جی
ग्लोबल पाकिस्तान कश्मीर सुप्रीम काउंसिल, उसके अलावा मैं हूँ ग्रेटर लंदन चेयरमैन फॉर जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट, और उसके अलावा मेरे पास ओहदा है वाइस चेयरमैन फॉर यूरोप एंड एशिया ह्यूमन राइट कमीशन। माशाल्लाह। तो आप ये बताइएगा कि आज जो एहतजाज हो रहा है इसमें आपके साथ कितनी तादाद में लोग आए हैं? हमारे साथ माशाल्लाह काफ़ी तादाद है, और हमने इसको काफ़ी लोगों तक पैगाम पहुँचाया। हमने हमारी तंजीम ने कि यहाँ आएँ, इकट्ठे आएँ, इस पर यूनाइटेड होकर इसको कंडेम करें। कोई जो इंडिया में जुल्म सितम हो रहा है हमारे मुसलमानों बहन भाइयों के साथ, इसको रोका जाए और उनको आज़ादी दी जाए। हिंदुस्तान तो आपको पता है गुज़श्ता कई दहाइयों से जो है ये जुल्म कर रहा है और नियत कश्मीरी लोगों पर जुल्म हो रहा है। तो आपने जो इस वक्त आप कश्मीरी लीडर यहाँ मौजूद हैं, कोई आप लोग एम्बेसडर को तहरीरी को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? बिल्कुल जी, मैं तो अपनी तरफ से भी कर रहा हूँ, और हम मिलकर एक अपना मेमोरेंडम भी साइन कर रहे हैं। सब जितने लीडर हैं वो साइन करके हम जो है एम्बेसडर साहब को भेजेंगे। उसके अलावा मैं आपके इस प्लेटफॉर्म इस टीवी की वसाकत से मैं दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि वी कंडेम दिस वेरी स्ट्रांगली व्हाट्स हैपनिंग इन जम्मू और कश्मीर बाय द इंडियन फोर्सेस। ये जो इन्होंने जुल्म सितम कर रखा है ये आज से नहीं है, ये इन्होंने उन फौजियों को, अपनी अफवाज को एक लाइसेंस टू किल दिया हुआ है, जो 1958 से लेकर आज दिन तक उनको अख्तियारात दिए गए। एक नॉन कमीशन ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर को भी अख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी वक्त किसी को भी गोली मारकर हलाक कर सकता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये है दुनिया में ऐसा जुल्म सितम कहीं नहीं है, ये है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करते हैं कि इसको रोका जाए। ये जो उन्होंने लाइसेंस टू किल दिया हुआ अपनी फोर्सेस को, ये कहीं भी ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आप सब दुनिया की तंजीमें जितने में ह्यूमन राइट्स की हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, जितने भी यूनाइटेड नेशन की है, कि इसको सख्ती से इसको हम कंडेम करते हैं। जो अभी हो रहा है इतने जुल्म के साथ, जो हमारी बहन बेटियां उनको रेप किया जा रहा है, उनकी इसमंदरी हो रही है, बच्चों को और हमारे बेटों को शहीद किया जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? कल परसों में एक टीवी चैनल पर था, एक एंकर ने मुझसे पूछा कि ये बंदूक जो वहाँ मिलिटेंट्स है, मैंने कहा मिलिटेंट ना कहो, वो मुजाहिदीन है, मुजाहिद हैं। वो कहने लगा कि क्यों उन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं, ये नहीं उठानी चाहिए। मैंने कहा क्यों? अगर आपके घर कोई आपकी बहन की, आपकी माँ की, आपकी बेटी की इज्जत लूटेगा, आपके भाई को, आपके बाप को आप शहीद करेगा, तो क्या आप वहाँ खड़े कर देखेंगे तमाशा? नहीं, आपसे जो कुछ होगा आप करेंगे। इसलिए जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनका हक बनता है। जिस जगह आपको इंसाफ नहीं मिलता, जिस जगह आपकी हुकूमत आपको इंसाफ देने से नाकाम होती है, तो आप खुद बंदूक उठानी पड़ती है। राइट साहब, इस मौके पे चूँकि आप यहाँ पर आए हैं, यकीनन आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारा ये चैनल जो है ये सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में जाएगा और यकीनन कश्मीर तक भी पहुँचेगा। जो कश्मीर में जो लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? उन माओ बहनों बेटियों बच्चों के उनको हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, हम उनके गम के टोटली शरीक हैं, बिल्कुल उनका आखिरी दिन तक साथ रहेंगे जब तक उनको आज़ादी नहीं मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया राज साहब। देखें जी नाज़रीन, राज साहब ने कश्मीर में जो लोग हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है वहाँ तक भी अपना पैगाम पहुँचा दिया है। यकीनन तमाम लोगों की हमदर्दी उनके साथ है, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अबरार साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र भी हैं। इनसे इनका तफसीली तारुफ करते हैं और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप तो एक तरह से जहाद कर रहे हैं माशाल्लाह, कि आप जो है वो अपने हाइविज़ भी पहनी हुई है और आप जो है ये इतना बड़ा जो है एक एहतजाज आपने जो उसकी आप कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, लोगों की सिक्योरिटी भी कर रहे हैं जी। तो आप अपना पैगाम जी रिकॉर्ड करें। जी, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये मुख्तलिफ पार्टियों में से भी हैं। मेरा क्योंकि JKLF का ऑर्गेनाइज़र हूँ और वैसे भी ये मेरी ड्यूटी लगी थी कि इस प्रोग्राम को सारे को ऑर्गेनाइज़ करना है, तो मेरे साथ 15-20 वॉलंटियर्स भी हैं जो आपको हाईवेज़ में नज़र आ रहे हैं पीछे। तो इस प्रोग्राम के हवाले से ये वाला ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है और ये हम आज दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मसला कश्मीर, आप किसी सूरत में मसला कश्मीर को इग्नोर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की जो बर्बरियत है वो दुनिया के सामने हम आज उसको उजागर करना चाहते हैं। 600 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं,
اور 40 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 600 کے قریب جو ہیں وہ سیریس زخمی ہیں جن کو بلٹس لگی ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ تعداد 3000 سے بھی زیادہ ہے۔ تو آج ہم دنیا کو، اقوام عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر، کشمیری بھی انسان ہیں، جس طرح باقی انسان دنیا میں بستے ہیں اسی طرح کشمیریوں کو بھی ان کا بنیادی حق دیا جائے، اور ہندوستان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے اس پروٹیسٹ کے ذریعے کہ آپ جتنا ظلم اور جبر کر لو، آپ جتنی لاشیں گرا لو، لیکن جب تک کشمیر کے اندر ایک بھی کشمیری موجود ہے، جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی، وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ اور ہم اس بات کا یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور ان کی اس مشکل گھڑی میں جو فیملیز جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، ہم ان کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں۔ اور ہم ایک دفعہ پھر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ کشمیر انسانی مسئلہ ہے، پلیز ان کو انسانی بنیادوں پہ سوچا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ابرار صاحب کو سنا، اور ابرار صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے، کوئی بھی اس تحریک کو ہندوستان کا فوجی، ظلم کرنے والا ظالم بندہ جو ہے دبا نہیں سکتا۔ اور یہ پیغام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی فوج تک پہنچ جانا چاہیے کہ کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں، اور وہ اس جد و جہد کو جب تک انہیں آزادی نہیں مل جاتی جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور کشمیری رہنما موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی، آپ یہاں پر بتائیں گے کہ آپ لوگ یہاں پر اکٹھے کیوں ہیں؟ یہ دیکھیں جی، آج یہاں پہ کشمیری جو ہے نا وہ اکراس دا بارڈر اور اکراس دا پارٹیز افیلیشنس یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ جموں کشمیر میں ہونے والی جو بھارتی سفاکانہ بربریت ہے اس کے خلاف آج بین الاقوامی دنیا کو یہ بتا سکے کہ کشمیر کے اندر ہونے والا ظلم جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مطلب عذاب کا باعث بنا ہوا ہے۔ اور جب تک مقبوضہ کشمیر، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو ہے نا اپنا غصبانہ قبضہ نہیں چھوڑتا، پوری دنیا میں یہ تقریباً 2 ارب انسانوں کے لیے یہ خطہ جو ہے نا وہ ایک جنگی صورتحال میں مبتلا ہے۔ یہ جو لوگ آج سارے اکٹھے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں آئے ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں برطانیہ میں ہوں، میرا تعلق پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے ہے، اور میں مطلب یہاں پہ برطانیہ میں لوٹن میں رہتا ہوں، اور میں آج جو ہے نا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ آپ بتائیں گے کہ کتنے لوگ لوٹن سے آپ کے ساتھ اور بھی آئے ہیں؟ میرے خیال میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں یہاں پہ، جو کشمیر کی مکمل آزادی اور اس کی جو ہے نا وہ سالمیت کے لیے کسی قسم کی تقسیم ہم نہیں چاہتے، کسی قسم کی ہم انٹرنیشنل یا بین الاقوامی دنیا کی انٹرفیئرنس ہمیں نہیں چاہیے۔ جو کشمیری چاہتے ہیں ایک استصواب حق رائے دہی جو ہے وہ کشمیریوں کا مسلمہ ہے، کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، کشمیری کو یہ حق دیا جائے جو ایک بین الاقوامی مسلمہ تسلیم شدہ حق ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر انڈیا ہاؤس کے باہر جو ہے اور بھی بڑی تعداد میں جو ہے کشمیری اور پاکستانی لوگ موجود ہیں، خواتین و حضرات موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کرائیں گے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور کیا آنے کا مقصد ہے، اور یہ مقصد میں کامیابی کس طرح ہو سکتی ہے؟ تعارف تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تعارف صرف اتنا چھوٹا سا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف UK کا انفارمیشن سیکٹری ہوں، کامران بٹ نام ہے، اور میں بائی بون کشمیری ہوں، بائی برتھ کشمیری ہوں، اور میرا کشمیر سے ہی تعلق ہے۔ اور آج یہ سارا پروٹیسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے آرگنائز کیا گیا ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں 34 سے زیادہ کشمیری مسلمانوں کو انڈین فورسز نے مار دیا ہے، اور ظلم کی ایک داستان ہے جو کہ وہ ہر روز ایک چھوڑتے ہیں۔ وہ اس کے خلاف اگر ہم آج سٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر ہم کب لیں گے؟ تو اس سے پہلے بھی کئی قراردادیں ہم نے منظور کروائی ہیں اور دی ہیں، لیکن اس کا کوئی حاصل حصول نہیں نکلا۔ لیکن بحیثیت ایز اے کشمیری قوم یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتا رہوں گا، اور آگے بھی اسی طرح اٹھاتا رہوں گا، اور اسی طریقے سے پروٹیسٹ ہم آرگنائز کرتے رہیں گے۔ تو چھوٹی سی ایک آخری ایک شعر کے اندر میں اس کو ختم۔ نہیں جی، آپ 2 شعر سنائیے گا، ایک نہیں۔ ایک شعر میں بس وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ہم کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ اگر آپ دودھ مانگو گے تو دودھ دیں گے، کھیر مانگو گے کھیر دیں گے، لیکن اگر کشمیر کا نام لیا تو چیر دیں گے۔ تو بس اسی پہ بات ختم کروں گا اپنی۔ جی دیکھیں جی، بٹ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، دودھ کے بدلے میں دودھ دیں گے، جان کے بدلے میں جان دیں گے، لیکن کشمیر نہیں دیں گے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے، یہ تو کھلا پیغام ہے بھارتی ظالم لوگوں کے لیے اور بھارتی فورسز کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بڑی مشہور و معروف ہستی خاتون بھی موجود ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا تعلق یہ خود ہی بتائیں گی کہ ان کا تعلق کس سے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک بینر بھی ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے کیمرے کے سامنے جو ہے یہ بینر بھی آئے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بینر ہے جی، تو ان سے بھی ذرا تعارف کرتے ہیں۔ آپ
آپ ذرا اس طرف تھوڑا سا ادھر آپ آ جائیے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الوینا خان مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی ہوں اور یہاں پہ آج میں صرف آئی ہوں کشمیر کے لیے. اچھا الوینا, آپ کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئی ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے بینر بھی اٹھایا ہوا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آج کا جو احتجاج ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس احتجاج کی کامیابی کس طرح ممکن ہے؟ جی دیکھیں جی, جب ہم اپنے لوگوں کو اویئرنیس دیں گے تو تبھی ہمارے لوگ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگیں گے, اور ان کو جاگنا چاہیے آپ, کیونکہ جو ہماری کشمیر جس کو جنت کہا جاتا ہے اور جنت کافروں کو نہیں ملے گی, یہ میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں مودی کو کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور جنت کافروں کو نہیں ملے گی. اور وہی ایک شعر جو بٹ صاحب نے بھی کہا تھا کہ دودھ مانگو گے دودھ دیں گے, کھیر مانگو گے کھیر دیں گے, کشمیر مانگو گے چیر دیں گے. اور میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنی فوجوں کو واپس بلائیں, ورنہ ہم گھس کے ان کے ملک میں جا کے ان کو ماریں گے اور ان کو بچنے کی جگہ نہیں ملے گی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ الوینا خان ایک خاتون ہیں اور ان کا جذبہ جو ہے اتنا مضبوط مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح جو ہے فوج اور جس طرح کے کشمیر کے لوگ جو ہے اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اسی جذبے کے ساتھ یہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں. الوینا, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو احتجاج آج ہو رہا ہے, اس احتجاج کی کوئی تحریری کوئی انڈین ہائی کمشنر کو بھی پیش کی جائے گی؟ جی بالکل پیش کی جائے گی, اور یہ ایسے اچانک نہیں ہوا, اس کو باقاعدہ پلان کیا. اگر آپ نے دیکھا کہ آج بھی کشمیر میں 2-4 شہادتیں اور ہوئی ہیں اور 60 سال ہو گئے اس جنگ کو لڑتے ہوئے, اور میرا خیال ہے کہ اب اس کو فیصلہ ہونا چاہیے. اور جتنی بھی ہماری یہاں کی ملک ہیں جو سوچتے ہیں کہ انسانیت کے طور پہ ہم ڈنگا بجاتے ہیں ہیومنٹی کے نام پہ, ان سب کو اب اس بات کے اوپر زور دینا چاہیے کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے, اور جتنی بھی انسانیت کے علمدار ہیں ان کو چاہیے کہ اب یہ جو علم انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کا فیصلہ کریں, اور ان نہتے اور مظلوم انسانیت وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہو, جہاں پہ انسانیت پامال ہو رہی ہے وہاں پہ اس کو بچایا جائے. الوینا, آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو کشمیر کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں بچے جن کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ تھوڑا سا ادھر جی, کوئی ان کے لیے آپ پیغام دیں گی؟ جی دیکھیں, میں ان کے لیے یہی پیغام دوں گی کہ اللہ پاک پروردگار نے عزت بھی اللہ نے لکھی اور ذلت بھی اللہ نے لکھی, اور انشاءاللہ تعالی ان کو ذلت ملے گی اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی. بہت شکریہ الوینا. الوینا نے یہ پیغام دیا ہے ان مظلوم لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو عزت ملے گی اور جو لوگ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو ذلت ملے گی. الوینا, بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. بس دعا کیجئے کہ جو سب ہم یہ لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں یہ کامیاب ہو, اور اس کے اندر مودی کے لیے بار بار پیغام ہے اور انڈین فوجوں کے لیے بار بار پیغام ہے کہ وہ جو یہ اب ہتھیار استعمال کر رہے ہیں بچوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر, نہتے نوجوانوں کے اوپر, کہ انہیں میرے پاس الفاظ نہیں ملتا کہ میں کون سا الفاظ ان لوگوں نے کہوں کہ ان لوگوں تک میری آواز اور پکار پہنچے کہ ایک دن انہوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے, اور ڈرے اس دن سے جب اس رب پاک کی ذات کے آگے آپ پیش ہوں گے. الوینا, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ تمام کشمیریوں کی مدد کرے اور ہم تمام کشمیریوں کے بہت شکریہ. آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اس کا بھی اجر اللہ پاک پروردگار آپ کو ضرور عطا فرمائے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے چغتائی صاحب موجود ہیں. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور آپ یہاں پر احتجاج میں شامل ہوئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. آپ ذرا, میں چاہوں گا کہ آپ پہلے ہمارے ناظرین کو اپنا مکمل تعارف کرائیے گا. جی, میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, لیکن میرا جو ہے نا میرے باؤ اجداد کشمیر سے ہیں, مقبوضہ کشمیر سے ہیں. تو آج ہم جو ہے نا یہاں پہ جو خواتین حضرات جو انڈیا ایمبیسی کے سامنے گٹھے ہوئے ہیں, آج ہم بین الاقوامی برادری کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھارت جو وہاں مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں پر, عورتوں, بچوں پر جو تشدد, ظلم و ستم, ان کو قتل و غارت کا جو اس نے بازار گرم کر رکھا ہے, ایک طرف سے وہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے اپنی مستقل رکنیت کا خواب دیکھ رہا ہے, تو بین الاقوامی برادری کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایک جو ملک جو بھارت اپنے آپ کو جمہوریت پسند اور اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چمپئن وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دوسری طرف انسانیت کی جو دجیاں اڑا رہا ہے, ان کو قتل کا ابزار کرم کر رہا ہے. تو آپ سب ہوش کے ناخن لیں, بین الاقوامی برادری سوچیں کہ اس کا مکمل طور پر باقاعد کیا جائے اور اس کو جو ہے نا اس کی مشکل رکنیت جو حاصل کرنے میں اس کی جتنی ہو جائے مذمت کی جائے. آج ہم جو سارے کشمیری یہاں پہ جو انڈیا ہاؤس کے سامنے گٹھے ہوئے ہیں,
बला तल्लक सब किसी सियासी जमात से तल्लक है नहीं है, लेकिन सारे कश्मीरी यकजा हो के आज मैंने कई ऐसे चेहरे भी देखे हैं कि मैंने यहाँ पे कश्मीरी तंजीमों में कभी पिछले 25 साल से 30 साल से और किसी मुजाहरे में शरीक नहीं हुए, लेकिन आज मैं वो चेहरे देख रहा हूँ कि वो आज ये हमारे साथ हज़ारे यकजहती के लिए आए हैं। तो इससे साबित होता है कि ये आवाज़ जो कश्मीरियों की आवाज़ बैनुल-अक़वामी तौर पर यहाँ बरतानिया दुनिया के कोने कोने पर हम जो कश्मीर के मौक़िफ़ को कश्मीर को ये बताने के लिए कि वहाँ पे जो सिर्फ एक मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि इंसानियत का मसला है, उनके हकूक़ उनके हक़ के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी पूरा साथ दे। जिस तरह दूसरे मुल्कों में वो फ़ौरन जो है ना इमीडिएटली जो यूनाइटेड नेशन भी बड़ा अमली इक़दाम अदा करती है और फ़ौरन जो है ना रेजोल्यूशन पास की जाती हैं। तो इसके ऊपर ये इतना बर्निंग इशू है, कितना कई लाखों जो है ना हमारे वहाँ पे बच्चे बूढ़े और यानी कि जवान शहीद हो चुके हैं। तो इस मसले को फ़ौरन यानी कि हल होना चाहिए और मज़ीद कत्ल गारत से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। यकीनन आपका एहतजाज जो है पूरी दुनिया में हमारे चैनल यूरोशिया वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ से जाएगा, सोशल मीडिया पे जाएगा और हमारी जो है चैनल जो है और हमारी पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी कौम और तमाम लोगों की और मुसलमानों गैर मुसलमानों की तमाम लोगों की हमदर्दियाँ कश्मीर के लोगों के साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जनाब। अजीन हमारे साथ एक और मशहूर मारूफ हस्ती हैं, प्रोफेसर साहब हैं। आपका ताल्लुक़ श्रीनगर से, आप भी यहाँ एहतजाज में तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। प्रोफेसर साहब मैं चाहूँगा कि आप पहले हमारे नाज़रीन को जो है अपना तारुफ़ कराइएगा। जी, प्रोफेसर शाहिद इकबाल नाजीज़ का नाम है। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का मैं फाउंडर और चेयरमैन हूँ और पिछले 30 साल से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और कश्मीर पे काम कर रहा हूँ। आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है ये जो भारतीय फ़ौजें हैं वो ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी कर रही हैं, लोगों को शहीद कर रही हैं, औरतों को बेवा कर रही हैं, माओं के बच्चे जो है छीन रही हैं। और आज बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर कश्मीरी लोग, पाकिस्तानी लोग, सिख लोग, मुसलमान गैर मुसलमान सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप भी आए हैं। तो इस मौके पे आप अपना पैगाम देना चाहेंगे कुछ? जी, मैं चूँकि ख़ुद एक विक्टिम हूँ और मेरी फैमिली वहाँ पे रोज़ाना अभी 4 दिन से फ़ोन वहाँ पे बंद रखा है उन्होंने, कोई भी इंटरनेट की कोई सहूलत नहीं है। मेरी अम्मू, मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, मेरे भाई के घर में बच्ची है जिसको खाना नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा। यही हाल सब लोगों का वहाँ पे है इस वक्त। इस सबसे वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट इज़ कि वो ज़ख्मियों को भी मार रही है फ़ौज और अस्पतालों से निकाल कर पीट रही है, डॉक्टरों को भी पीट रही है, घरों में खाना नहीं है। और हम लोग कोई दहशतगर्द नहीं है। ये राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन हमारा हक है जो बड़ी पावर्स ने, यूनाइटेड नेशन ने दिया है और उसमें इंडिया के लीडर्स, नेहरू भी शामिल है। उसने कहा था जब भी कश्मीरी चाहें हम उनको हक़ खुद इरादियत दे देंगे। अब जब हमने हक़ खुद इरादियत मांगा वो हमें बुलेट्स दे रहे हैं, हमारी औरतों के साथ ज़्यादती करें। कल एक औरत को वहाँ पे उन्होंने आर्मी ने पकड़ के गाड़ी में उसको रेप किया है, कल की बात है ये। नौजवानों को दे आर स्टोन पेल्टर्स, ना उनके पास वेपन्स हैं ना कुछ हैं। अब एक भाई एक की बहन को अगर ज़्यादती की जाए, भाई को मारा जाए, क्या वो खामोश बैठेगा? उसका खून तो पुकारेगा कि मुझे अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ करना है। हमारे पास वेपन्स नहीं है लेकिन हमारा वेपन यही है। हम चाहते थे कि यूनाइटेड नेशंस सामने आएगी लेकिन यूनाइटेड नेशंस भी अभी खामोश तमाशाई, सिर्फ एक बान की मून ने थोड़ा सा बयान दिया है। यहाँ हमने पार्लियामेंट में 2 दिन पहले मैंने पूरी तरह MPs को ब्रीफ किया कि प्लीज़ ये आपका अनफिनिश्ड एजेंडा है, आप ही ने इसको शुरू किया है और जो सारी किलिंग्स है इसको कश्मीर में ये आपके नाम पे जाती हैं। प्लीज़ जॉइन आवर रैंक्स इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल और रिमूव योर बैड नेम फ्रॉम योर फोरहेड बिकॉज यू सोल्ड ए civilized beautiful nation to Indian cruel prince. Right from that आज तक जो कोई जुल्म हो रहा है उसके लिए हम अब चूँकि कितनी और कुर्बानियाँ देंगे। हमारी कोशिश ये है कि सारी बरादरी जो है, जो फ्रीडम लवर्स हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, कश्मीर से हैं, यूरोप के हैं, दुनिया के हैं, हमारे साथ ज्वाइन करें और इंशाल्लाह हम उसको आज़ादी लेकर रहेंगे। इसका मतलब नहीं है कि वो जितनी भी फ़ौज ताकत से हमें ख़त्म करे, ये तहरीक कभी ताकतों से ख़त्म नहीं होगी। अब इस वक्त सारा जो नौजवान नस्ल है वो सामने है, इस वक्त कोई बंदूकें नहीं उनके पास, लेकिन अब दुनिया देख रही है कि ये कोई फॉरेन टेररिस्ट नहीं है, ये इंडिजिनस तहरीक है कश्मीरियों की और कश्मीरी इसको चला रहे हैं। और पैगाम यही है कि सब इकट्ठे हों, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड जो बॉडीज़ हैं तमाम दुनिया की, उनसे एक अपील है कि इसको रेड क्रॉस को वहाँ पे भेजें। वहाँ पे खून नहीं मिल रहा है अस्पतालों में, जो बेड शीट्स हैं वो फुल ऑफ ब्लड हैं, डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मशीनें काम नहीं कर रही हैं, हॉस्पिटल्स आर ओवर क्राउडेड।
اور اب بھی نوجوانوں نے کچھ کیا والنٹیئرس لنگر وغیرہ کا کام, لیکن اتنا انف نہیں ہے, تو پلیز کم فارورڈ ٹو ہیلپ اس. بہت شکریہ جی آپ کا احتجاج یقیناً جو آپ نے ریکارڈ کروایا ہے ہمارے چینل یوریشیا ورلڈ نیوز کی طرف سے انشاءاللہ پوری دنیا میں جائے گا. بہت شکریہ. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کشمیری رہنما موجود ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ اپنا تعارف کرائیے ہمارے ناظرین کو اور اپنا جو بھی پیغام ہے اس احتجاج کے موقع پہ جی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. میرا پروفیسر لیاقت علی خان, چیئرمین جموں کشمیر ہیومن رائٹس کونسل اینڈ ایکس جنرل سیکرٹری JKLF ہے. اچھا, تو آپ کا جی کیا پیغام ہے جی آج جو احتجاج ہو رہا ہے, جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں؟ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہندوستان ہوش کے داخل لے, کیونکہ ظلم و ستم سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا, اسے کشمیریوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا پڑے گا. آج یہاں برطانیہ میں تمام کشمیری اور پاکستانی یہاں موجود ہیں جو بھارت میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی مخالفت میں ہیں, اور یہ ظلم و ستم مزید اگر بڑھے گا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. ناظرین یہاں پر لندن میں انڈیا ہاؤس کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی موجود ہے, اور یہاں پر یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے, جو لوگوں پہ جو ہے وہاں کے لوگوں کو, نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اور وہاں پر بھارتی آرمی کو جو ظلم ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے کشمیریوں کی, پاکستانیوں کی, اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ ہیں غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہیں. اور ہر بندہ جو ہے اپنا احتجاج جو ہے یہاں ریکارڈ کروا رہا ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کا پیغام جو ہے بھارت تک, جو ہے بھارت کی حکومت تک جو ہے پہنچے, اور تاکہ جو کشمیر میں جو ظلم و جبر ہو رہا ہے وہ اس کو روکا جائے اور کشمیریوں کو ان کا جو ہے وہ حق خود ارادیت دیا جائے. بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, لاکھوں سے زیادہ جو ہے کشمیری لوگ جو ہیں بھارت میں جو ہے شہید کر دیے گئے ہیں, بے شمار عورتیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ بیوہ کر دیا گیا ہے, بے شمار ماؤں کے بچے چھین لیے گئے ہیں. ظلم کی انتہا ہے, اور ہمارا یوریشیا ورلڈ نیوز چینل جو ہے وہ کشمیری عوام کے ساتھ ہے, ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل کے ذریعے جو کشمیریوں کا یہ پیغام جو ہے یہ پہنچایا جائے پوری دنیا میں. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پر بھائی موجود ہیں جو کہ کشمیر میں جو ظلم ہے اس کے خلاف جو ہے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے انڈیا ہاؤس جو بھارتی سفارتخانہ جو لندن میں اس کے باہر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام آصف شریف ہے, میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے, یہاں کا مرکزی کوارڈینیٹر ہوں میں. تو ہم لوگ یہاں پہ آج تمام کشمیری جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ انڈین جو اپنے آپ کو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے, وہ آج بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کس طرح کشمیریوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہا ہے, کس طرح وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے, اور اس پہ پوری دنیا خاموش ہے. ہم یہ دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری بھی ایک قوم ہے, کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا. اقوام متحدہ میں کشمیریوں کی ایک قرارداد جو کہ موجود ہے جس میں کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کا حق دیا گیا ہے, لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق یعنی آزادی سے محروم رکھا گیا ہے. ہم پوری دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں, امن کے ٹھیکیداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ انڈین فورسز پہ اور انڈیا کی حکومت پہ اور خاص کر کے مودی پہ یہ دباؤ ڈالے کہ وہ کشمیریوں کے خون کے ساتھ وہاں پہ ہولی نہ کھیلے, اور کشمیریوں کے ان کا بنیادی حق ان کا آزادی دیے جائے. بہت شکریہ. ناظرین اس وقت جو ہے انڈین ایمبیسی کے باہر جو ہے منموہن سنگھ خالصہ صاحب موجود ہیں, اور وہ بھی کشمیری جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں اس میں احتجاج میں شامل ہیں. ست سری اکال جی. ست سری اکال جی. زردار جی, کشمیری تے ظلم ہو رہا ہے, بھارتی فوجاں جڑیاں نے بہت ہی انہوں نے کیتی ہے, اس موقع تے مظلوم کشمیریوں واسطے تہاڈا کی پیغام ہے؟ بالکل جی, مظلوم جڑا کوئی بھی ہے وہ پاویں مظلوم ہے تے پاویں سکھ ہوئے, پاویں ناگا ہوئے, تامل ہون, کوئی بھی ہو دنیا کے اندر, ساڈا جڑے آزادی گھلاٹی اسی سارے ہاں, ساڈا مذہب ایک ہی ہے آزادی, تے کشمیری ساڈے بھائی نے. اور اج تو نہیں اسی گھٹو گھٹ کئی دہاکیاں تو جدوں دی کشمیر دی موومنٹ چل رہی ہے, اور سکھ قوم ڈٹ کے وہ نال ہے, اور اتوں تک بھی کشمیری بھراواں نے خالستان واسطے شہیدیاں دتیاں نے, اور سکھ نوجوانوں نے کشمیریاں رل کے اپنی شہادتاں دتیاں نے. تو اسی یہ نہیں صرف اتنے صرف مظاہرے کرنا آنے ہاں, اسی ہر پکھوں نال ہاں. جیکر اج کشمیر دا نوجوان ہندوستان دی جڑی 8 لاکھ فوج کے خلاف انہیں ہتھیار چکے نے,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੂ ਕਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹਿਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਮੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਪੀਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਗਵਾਂਢ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਡੋਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਚੈਨਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਹੋ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक और जो है दोस्त मौजूद हैं और ये भी यहाँ पर आए हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। और ये अपना एहतजाज जो इंग्लिश में रिकॉर्ड कराएंगे, यकीनन ये बरतानिया में रहते हैं और ताकि इनका पैगाम भी जो है पूरी दुनिया में जो है लोग हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन तक भी जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। Walaikum Assalam. What is your message for the innocent Kashmiri people for today? My message is especially being as a British born in the UK, the messages for the British government and for the United Nations to take notice of the rape, of the oppression of the ethnic minorities within Kashmir. This has been going on for long enough, and we feel that this needs to, the United Nations and the UK governments and all the Western powers around the world need to wake up and take notice. So that's the message for today. Thank you. Okay, what is your message for the innocent people who are in the Kashmir? So would you like to give some message for that people, you know, mothers, fathers, children, for them, yeah. The message for the Kashmiri people is, inshallah, we are doing our bit. We will continue to fight. We will continue to raise awareness throughout the UK and many other countries through social media, through the pain and suffering that the people that are suffering there. And inshallah, one day Kashmir will be freed. We will have freedom. We will achieve freedom, and we will continue to fight until we achieve that. Thank you very much. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और कश्मीरी रहनुमा मौजूद हैं और इनसे भी पूछते हैं कि ये भी आज इस एहतजाज में शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। Could you give me your little introduction to our viewers and then your message for our viewers? Assalamu alaikum viewers and sat sri akal to the Sikh viewers. My name is Mahmood Faiz. I'm the campaign manager for Whole the United Kingdom for Jammu Kashmir Liberation Front. I have with me a statement by Cassie Lair, one of their members, one of the executive members, Jagdish Singh. And he has sent this statement in solidarity of people of Kashmir. And this is not, although I'm reading this statement here, let's remember this, that Sikhs are demonstrating not just in England with the people of Kashmir, but in India too, and in Punjab too. And they're standing in solidarity with us. In light of that, he has made the following statement. The Kashmiri and the Punjabi nations have been forcibly locked into the Indian state for 70 years. Having been subject to British imperialism prior to that, our country and people were thrown out of the frying pan into the current endeavouring fire. The current savage oppression of the Kashmiri population by the Indian state police and paramilitary is a potent reminder of us of our endeavouring cruel subjection by the power and territory hungry state of India. It is a gruesome injustice that the UN has failed completely to implement the Kashmiri freedom formally agreed 70 years earlier. What an abuse of process, what an abandonment of justice, what a submission to the Indian monster. What does this say about the UN and its obvious silence and collusion?
The struggle in the future of Kashmir Punjab is of independence. We suffer together. We bear the brunt together of India's aggression, grip on our lives and our national development, which has been compressed, stalled and subdued into the Indian substructure. Let us persevere. Let us celebrate our struggle. Let us join hands. Let us empower each other. Let Kashmiri Punjabi solidarity and friendship endeavor now and into the future. Our struggle and freedoms are interconnected in the United Kingdom. Let us join hands and build a parliamentary infrastructure together. Let us work to create Kashmiri Punjabi MPs who will regularly voice our cause in the centre of UK political life. Kashmir Zindabad, Punjab Zindabad, Jagdish Singh, Cassie Laird. Thank you very much, sir. Thank you very much for your good words. Yeah. So could you tell to our viewers, the people who are living in UK, Kashmiri people, Pakistani people, what they can do for the Kashmir? Well, I must say the Kashmiri people are already doing a lot. You could just, before you get to them, you will see a road and there's just coaches from right across the United Kingdom. We have men, women and children taking part. Well done, and well done sisters for those that came. The second thing is members of parliament, councillors, that's true, you can, but there's something else you can do. And I ask you this question, when was the last time you paid for a bullet that went in an Indian soldier's gun? Think about it. When the last time you brought something that said on there made in India and you did not look? I ask you to look at what's made in India. If it's made in India, don't buy for it. You will not pay for a bullet that shoots your sisters and brothers, whether in Punjab, whether in Kashmir. And there is a Facebook page called Boycott Goods from India. It's got thousands of members. Let's have more members. Let's join together and let's not finance the Indian terror that takes place and kills our sisters and brothers. Thank you very much. Thank you. जिन आप देख रहे हैं इस वक्त एक बच्ची जो है वो कश्मीरी लिबास में यहाँ मौजूद है और जो कश्मीरी जो लोग यहाँ पर आए हैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाने उसमें एक जो एक नन्ही सी बच्ची भी है और वो भी कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you today? I'm fine. Okay, what's your name? Maham Nawaz. Okay, why you are here? Because I'm fighting against what's happening with Kashmir. Okay, you are here for the solidarity with the Kashmiri people here. Okay, would you like to give any message for the children who are in the Kashmir? कोई तराना या कुछ उनके लिए बेटा? Yeah, तराना. जी. ऐ बिन्ते कश्मीर हिम्मत की तस्वीर ऐ बिन्ते कश्मीर हिम्मत की तस्वीर तेरा बहता हुआ लहू आज़ादी की तहरीर तेरा बहता हुआ लहू आज़ादी की तहरीर ऐ बिन्ते कश्मीर। बहुत शुक्रिया जी बेटा, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है जी। आपके पेरेंट्स भी साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप जी ज़रा ये ज़रा जी, माशाल्लाह आपकी बच्ची ने बड़ा अच्छा जी कौमी तराना पढ़ा है जी। आप अपना तारुफ कराइएगा जी ज़रा। जी नवाज़ मजीद कश्मीरी मेरा नाम है और आज़ादी पसंद जमात तरक्की पसंद जमात कश्मीर नेशनल पार्टी का सेक्रेटरी मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हूँ बरतानिया से। अच्छा, तो इस मौके पे माशाल्लाह आपकी बच्ची ने तो बहुत प्यारा पैगाम दिया है। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे मासूम और मज़लूम कश्मीरी लोगों के लिए? जी बेसिकली हम खुद जो है ना कश्मीरी हैं, हम भी पिसे हुए हैं और अपनी आज़ादी कौमी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हम इंडिया और समेत जितने भी मुल्क कश्मीर के ऊपर काबिज़ हैं सबसे ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर के वारिस कश्मीरी हैं और तमाम जो लोग काबिज़ हैं कश्मीर के ऊपर उनको एक ना एक दिन कश्मीर से निकलना होगा। कश्मीर के हकीकी वारिस जो हैं वो कश्मीरी अवाम हैं और इंडिया को जितनी जल्दी भी है और बाकी जो दीगर मुल्क कश्मीर के ऊपर काबिज़ हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो ताकत के ज़रिए ताकत के बलबूते के ऊपर कि कोई भी कश्मीरियों के जो ख़िलाफ़ जो साजिश है उनकी आज़ादी के ख़िलाफ़ उनकी स्ट्रगल के ख़िलाफ़ वो कामयाब नहीं होगी और इन लोगों को जितनी जल्दी हो सकता है ये कश्मीर से निकलना होगा और कश्मीरियों को कश्मीरियों के हवाले करना होगा। नाज़रीन आपने देखा इनका पैगाम कितना स्ट्रॉन्ग पैगाम है कि कश्मीर के वारिस जो हैं कश्मीरी हैं। ऐ भारतीय फ़ौजों कश्मीर से निकल जाओ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इस वक्त हम जितनी मर्जी करो नाज़रीन इस वक्त जो हमारे साथ एक और जो है वो भाई मौजूद हैं और उनका नन्हा सा प्यारा सा बेटा भी जो है इस एहतजाज में आया है। हेलो बेटा, हाउ आर यू?
I'm fine. Fine. What's your name? Asif. Okay. So what's your message for the Kashmiri people, innocent Kashmiri people? Yes, this Indian forces, they are doing the violation of human rights. So what's the message here today? This, I would say two things. One, to the actual Kashmiri people, that even though you're suffering, we want you to know that there are people out here overseas, nationally and internationally, all around the world that are supporting you. And we are here, we're going to protest against this violence, with this barbarism which is being conducted by the Indian government. Also, we'd like to say to the Indian government, what you're doing is violating every single possible human right. What you're doing is barbarism. You're killing innocent people, children, parents, brothers, sisters, fathers, mothers. It needs to come to a stop now. Let the people of Kashmir make a decision as to where they want to be. थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज. थैंक यू. इस वक्त डॉक्टर शबीर चौधरी साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर शबीर चौधरी साहब जो हैं बड़े मशहूर मारूफ टीवी एंकर भी हैं, और इनका टेलीविज़न पे जो है एक प्रोग्राम भी आता होता है कश्मीर के हवाले से. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम जनाब. कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान. अच्छा, आप चलें, आपका वैसे तो माशाल्लाह आप बड़ी खिदमत कर रहे हैं, आप वीकली एक प्रोग्राम भी करते हैं कश्मीर के लोगों के लिए. आज आप खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम वेरी सिंपल है कि वी आर हियर टुडे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट atrocities committed by Indian forces in Kashmir. We strongly condemn that, and we say that a gun is not the way forward. You cannot silence people and deny them their right of self-determination. At the same time, my message to the people of Jammu Kashmir is that get your ideological lines clear. We are not fighting for accession to any country. It's not a religious war. It is a right to self-determination, which means people of Jammu Kashmir have to decide what they want to do. If they want to join India, if they want to join Pakistan, or they want to remain independent. As far as we are concerned, our struggle is for unification and independence of Jammu and Kashmir. And to me, waving Pakistani flags or Indian flags or flags of ISIS or somebody else, it is only giving the wrong message to the people and the international community. Message should be clear. It's a human matter, it's a political matter, and it has to be resolved politically and not by use of force. But if you see in the television, last time I seen when they have killed to the one Kashmiri commander, so after that they have raised the Pakistani flag in the whole Kashmir. So what is your opinion on that? No, I mean, I don't think that is true. No, we have seen in the media a picture, yeah. No, that's been, I will not say it's not true because I have seen with my eyes. I mean, overwhelming majority of the people of the valley do not want to join Pakistan. Yes, there are some people who raise flags of Pakistan, and that is presented as if the entire people want to join Pakistan. Yes, we don't rule this out, and I give this right to them. If they want to join Pakistan, that is their democratic right. But I should also have a democratic right to express my opinion. When you say that everybody raised Pakistani flag, this is not true. Some people did. Say if there were 50,000 people and 10 of them have raised Pakistani flag, it doesn't mean anything. Yeah, Pakistani media will present it as if people are dying to become part of Pakistan. Pakistanis should know Kashmiris do not want to join Pakistan. People of Ladakh, do they want to join Pakistan? People of Jammu, do they want to join Pakistan? People of Valley, overwhelming majority, and that has been proved in many surveys that they don't want to join Pakistan. But that doesn't mean that they want to join India. They're fighting for their independence. Sometimes they wave Pakistani flags, not that they like Pakistan, they love Pakistan. This is just to antagonize India, to show their hatred for India. It doesn't mean that they like to join Pakistan. No, I agree with you on this point that if they raise the flag of Pakistan, it don't mean that they want Kashmir, Pakistan, because Kashmir belongs to Kashmiri people. Yes. There is no doubt Kashmir is for Kashmiri people because they are giving their lives for their country, yes. But flag mean, as I understand the flag mean, they want that Pakistan help them in good manners, yes, not with the weapons, Yeah, well, see, my issue here is an issue of my organization, Kashmir National Party, is that if Pakistan is sincere with the cause of Kashmir, with the cause of people, and if they want to support people of Jammu Kashmir, why don't they give fundamental rights to people of Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir, which are part of Jammu and Kashmir state? When it's denying people rights on this side and speaking for the rights of the people on the other side, is called hypocrisy.
People don't like it, but I mean, we say, okay, if you support us or somebody else wants to support our cause, we welcome that. But first, charity begins at home. You give rights to the people in Azad Kashmir and people in Gilgit-Baltistan. That will encourage people in other side as well. But Pakistanis are not doing that. No, I agree with you because Pakistan is giving moral support to Kashmiri people, and no doubt I'm going to tell you again, Kashmir belongs to Kashmiri people. Yes. Kashmir belongs to Kashmiri people. And they are fighting, they are giving their life for the freedom. Yeah. When we say Kashmiri people, we mean people of Ladakh, people of Jammu, people of Gilgit-Baltistan, people of Azad Kashmir as well. And we people have to determine our future, what is good for us. It's no good Islamabad or New Delhi telling us this is good for you. We should be part of the process. We believe in peaceful struggle. I think gun culture should end. All parties to the dispute should sit down and find a solution. Because we're living in 21st century and gun culture and gun is not going to provide any solution. Thank you very much, Dr. Saab. Gun is not solution for Kashmir. We need to bring to these people on the table for the talk. Thank you very much, Dr. Saab. नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त सरवर हुसैन साहब मौजूद हैं और इनसे और सरवर हुसैन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जरा आप हमारे नाज़रीन को अपना मुकम्मल तारुफ कराइएगा। जी, मेरा नाम सरवर हुसैन है, कश्मीर नेशनल पार्टी बरतानिया जोन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आज इस एहतजाज के मौके पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये एहतजाज तो मैं पिछले 40 साल से कर रहा हूँ और मैं आज जो आवाम यहाँ इकट्ठी हो उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि हम चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौक़ों पर आएँ और मैं सबसे पहले हिंदुस्तान ने ये जो इक़दाम किए हैं इनको कंडेम करता हूँ। और साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो ये पाकिस्तान की पार्टियों ने कब्ज़ा किया है, हमारे पास आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी पार्टियाँ मौजूद थी। बेहतर ये होगा कि ये अपनी पार्टियों को वापस ले जाएं और आज़ाद कश्मीर की पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने दें ताकि हम अपनी आज़ादी को मंजिल की तरफ ले जाएं। और कश्मीर के जो लोग हैं, जो कश्मीर के अंदर जो हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके लिए हमदर्दी आपके दिल में यकीनन मौजूद है। जो आप यहाँ पर आए हैं और आपने बताया 40 साल से आप इस एहतजाज में शामिल हैं, उन मजलूम लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? आप अपनी हिम्मत ना हारें। हम यहाँ इस बरतानिया के अंदर रह के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह मंजिल हमारी है और एक दिन हम अपने वतन को एक खुद मुख्तार रियासत बना के छोड़ेंगे। मैं यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पहले भी TV पर भी अगर मेरा प्रोग्राम था लास्ट वीक को, मैं उन्होंने कह चुका हूँ कि आप हिंदुस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत हम कश्मीरियों के साथ बैठे ताकि ये फैसला कर सकें ताकि जल्द अज जल्द ये आवाम जो है मसाइल से गुजर कर अच्छाई की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया जी आपका। यकीनन हमारा जो चैनल है यूरेशिया वर्ल्ड न्यूज़, इसके ज़रिए आपका जो पैगाम है कश्मीर के लोगों तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम असलम चुगताई है। असल में हम जो है ओरिजिनली जम्मू से, हमारे ख़ानदान जो है 1947 में जो है हिजरत करके आज़ाद कश्मीर में आए थे। आज भी हमारे रिश्तेदार कितने रह रहे हैं और अफसोस का मकाम है कि उनसे हम मिल नहीं सकते, उधर जा नहीं सकते क्योंकि बड़ी मुश्किलात हैं वीज़ा वगैरह लेने की। और ये जो वक्त है बड़ा कड़ा वक्त है कश्मीरियों के ऊपर और इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि कश्मीरी जो तंजीमें हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उनको मुत्तहद होने की सख्त इस वक्त ज़रूरत है। सब इकट्ठे होकर एक नुक्ते पर मुत्तहद हों कि हमने क्या करना है। कश्मीर की आज़ादी जो आखिरकार कश्मीर ने एक दिन आज़ाद होना है। ये सदियों पुराना एक मुल्क है, वो जो हमेशा से अलहदा मुल्क था और इसकी आज़ादी के लिए जो हमने अभी जो कोशिश को तेज़ करना है। जो बेगुनाह कश्मीरी हर रोज़ जिनके कत्ल हो रहा है, बेचारे उन पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इनका भी एक दिन ज़रूर अभी ख़ात्मा होना चाहिए। और मैं यही अपील करूंगा कश्मीरियों से भी कि आप सब्र से अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। जो जायज़ मत, ये हमारा जो हक़ बनता है कश्मीरियों का, जो आज़ादी का हक़ है ये, और इसको यूनाइटेड नेशन को भी देखना चाहिए कि ये बाकी जो कितने इन्होंने मसाइल हल किए, कश्मीर की क्या वजह कि आज तक कश्मीरियों का मसला हल नहीं हो रहा, इसमें क्या देर है। और ये इंडिया और पाकिस्तान को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जो है आप कितना अरसा है कश्मीरियों को इस तरह दबा कर रखेंगे। उनकी राय लें कि वो क्या चाहते हैं, जो उनकी राय गई उस पर अमल करें। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने पैगाम जो दिया है और यूरेशिया वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ से इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम कश्मीर के लोगों तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो जम्मू कश्मीर में
بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ اسٹاپ کرنا چاہیے، اور جو بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ اسٹاپ کرنا چاہیے، اور جو بچے ہیں ان کو بلینک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بہت زیادتی کی جا رہی ہے، وہ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی آزادی کی ماننی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ 1947 سے یہ مسئلہ کشمیر ابھی تک حل نامکمل ہوا ہے، تو اس کو حل ہونا چاہیے ہر لحاظ سے۔ جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں آزادی چاہیے۔ تو یہ پچھلے دنوں بہت سارے لوگوں کو مارا گیا بے گناہ، اور ان کو ہاسپٹل میں گھس کے بھی ان کو علاج کرانے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ بہت انسانیت کے خلاف ہے، ہیومن رائٹ کے یہ خلاف ہے۔ تو میں یہ اقوام متحدہ سے اور UN سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ یہ مسئلے کا حل کریں، اور جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو اپنی آزادی کا رائٹ دیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ کچھ اور دوست موجود ہیں، اور الوینہ خان صاحبہ جو ہے وہ تو آج لگتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرگل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً جو جہاد ہے وہ لندن میں اگر کسی نے کیا ہے تو الوینہ خان نے کیا ہے، اور ان کے ہاتھ میں تصویر ہے شہید کشمیروں کی، اور میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے باقاعدہ کیمرے پہ جو ہمارے ناظرین دیکھیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں جو ہے اس کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے جو بھائی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ یوریشیا ورلڈ نیوز کی طرف سے میں آیا ہوں، کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، آج کے ایونٹ کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ جو ایونٹ آرگنائز کیا تھا PTI UK کی طرف سے، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سارے جتنے جو لوگ آئے تھے دور دور سے ایک میسج کے ساتھ، اور جو میسج ہے اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ ایک سولیڈریٹی کا، اور پورے جو اقوام متحدہ ہیں، باقی جو نیشن سے، ان کو کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں انڈین فورسز کی طرف سے انیسنٹ لوگوں کو جو لاسٹ 2 ہفتوں سے ان کی شیلنگ ہو رہی ہے، ان کی قتل عام ہو رہی ہے، اس کی جو مذمت ہے وہ مذمت تو ہو رہی ہے، لیکن بہت ہی کلوز سرکل میں میں کنڈیم کرتا ہوں جو رول ہے انٹرنیشنل میڈیا کا، کہ انہوں نے ابھی اس ایشوز کو ہائی لائٹ کیا نہیں جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا۔ یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس پہ کلیئرلی ہمارے جو ریزولوشن ہے 1947 سے لے کر ابھی تک کے جو جتنے بھی ریزولوشن آئے ہیں اس کے مطابق جو کشمیر کے لیے اور کشمیری لوگوں کے لیے جو ایک فریڈم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق ان کو وہ دیا نہیں جا رہا ہے، اور میری ڈیمانڈ ہوگی پورے جو گلوبل کمیونٹی ہے بلکہ پاکستانی گورنمنٹ سے کہ وہ اس ایشوز کو ہائی لائٹ کرے، جتنے بھی میکسیمم لیول پہ وہ کر سکتے ہیں وہ کر لے، تاکہ کشمیری لوگوں کو اس کی جو خود ارادیت ہے وہ مل سکے، اور اس کے جو ایشوز ہیں وہ ایشوز کو اپنے اس لیول تک جو چاہتے ہیں، اس کی ریزولوشن چاہتے ہیں، اس کے مطابق وہ حل ہو سکے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ السلام علیکم، آپ بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ آپ بھی جو ہے وہ کشمیری جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہمدردی ہے آپ تشریف لائے ہیں، کوئی پیغام دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ آج ہم انڈین ہائی اپنا تھوڑا تعارف بھی کرا دیجیے گا تاکہ ناظرین کو ہمارے پتہ چل جائے۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام فیض احمد گوندل ہے، بائی پروفیشن میں سولیسیٹر ہوں اور PTI ایسٹ آف انگلینڈ کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ تو آج ہم جو انڈین ہائی کمیشن کے بعد یہ بہر اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ کرنے آئے تھے کہ انڈین فورسز جو نیتک کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے کشمیر میں اس کو بند کرے۔ تو کرفیو لگا کے ان کا بالکل کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، بہت ہی ظلم کی بات ہے، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کو میسیج دینے آئے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کریں۔ آپ چھوٹی چھوٹی خبروں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ ایک بڑا ایشو ہے جہاں پہ ہزاروں وہ جو ہے انڈین ہے کشمیری ہیں، بے گناہ کشمیری، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ قتل عام بند کیا جائے، اور ان کا صرف اتنا ہی قصور ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں۔ ہر بندے کو بائی نیچر جو ہے اس کو ہر بندے کو آزادی سے رہنے کا حق حاصل ہے، تو ان بیچارے کو کیوں آزادی کا حق نہیں دیا جا رہا؟ صرف انڈیا اس میں ایک غصبانہ قبضہ ہے، اللیگل ان کا قبضہ ہے، تو وہ قبضہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کی خواہشات کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ وہ آپ ان کی زندگی جو ہے آپ دیکھ لیں، ان کو جس طرح ان پہ پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لائف نہیں ہے،
بچے بوڑھے جو ہیں ان کو بے دردی سے قتل عام کیا، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے سڑکوں کے درمیان میں، ان کے کاروبار بند ہیں، ان پہ دنیا کا جتنی ساری بند کر دی گئی ہیں. تو یہ بہت ہی ظلم کی بات ہے. اس کو لے کے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم اپنی آواز کم از کم اپنی آواز اٹھا سکیں. ہم کچھ اور تو کر نہیں سکتے، ہم اپنی آواز تو کم از کم پروٹیسٹ کر سکیں اس سلسلے میں. تھینک یو. ناظرین، آپ نے دیکھا گوندل صاحب کا جو پیغام یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کا جو ہے قتل عام بند کیا جائے اور کشمیر کشمیریوں کا ہے. بہت شکریہ گوندل صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ الوینا آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا اور آج کا ہمارا پروگرام جو تھا لندن میں جو ہے انڈیا ہاؤس جو بھارتی سفارت خانہ اس کے باہر تھا، اور یہاں پر جو کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو نہتے کشمیریوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف آج ایک بہت بڑی تعداد میں جو پاکستانی، کشمیری، سکھ اور ہندو اور کرسچن تمام لوگ جو تھے اس احتجاج میں شامل تھے، کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس احتجاج کے ذریعے بھارت کی جو ظالم جو حکومت ہے اور جو ان کی جو فوج جو ہے ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ کشمیر جو ہے کشمیریوں کا ہے. آپ بے شک ظلم کرتے رہو، لیکن کشمیر جو ہے اپنے جو حق خود ارادیت ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے بھارتی فوجوں کو جو ہے بھارت سے نکل جانا چاہیے، یہ ظلم جو ہے جبر جو ہے ختم کر دینا چاہیے، اور کشمیر کشمیریوں کو ملنا چاہیے. ناظرین، میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا، گردن والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.